کہ یہ جو کیس تھا اس کے ڈیلے تھا اس کی ہیئرنگ میں، تو جو وکیل ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ اس کی جلدی ہیئرنگ کریں، اور وہ کیس جو ہے وہ جلدی ہیئرنگ کے لیے سیٹ بھی ہو گیا۔ اور جیسے ہی وہ سیٹ ہوا تو جو نکاح خواہ ہیں عمران خان اور بشریٰ بی بی کے نکاح کے، وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے اپنا بیان حلفی دیا۔ بیان حلفی جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، انہوں نے اس میں بیان کیا ہے کہ جی میں پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا حصہ رہا ہوں، اور 1 جنوری 2018 کو عمران خان صاحب نے ان کو فون کر کے کہا کہ بھیا ہم نے جانا ہے لاہور اور وہاں ہم نے کرنا ہے نکاح، تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ گیا، اور ڈیفنس کے گھر میں بشریٰ بی بی اور ان کے کچھ ملنے والے اور عمران خان صاحب کے کچھ رشتہ دار وہاں پر موجود تھے، دوست یار یا جو بھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پہنچ کر یہ دریافت کیا کہ جو بشریٰ بی بی ہیں وہ شرعی طور پہ اور قانونی طور پر دوسرا جو نکاح ہے یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے کوئی ممانعت تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو بتایا گیا کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے پھر وہ نکاح پڑھا دیا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ جو پہلی طلاق ہے اور جو پہلی شادی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اس کے بارے میں بھی ان سے یہ یقین دہانی لی کہ وہ سب کچھ معاملہ ٹھیک ہے۔ وہ انہوں نے جو انٹرسٹنگ بات ہے نا اس بیان حلفی میں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ شادی کی تقریب فراڈ پر مبنی تھی، یعنی انہوں نے اس نکاح کو پورا فراڈ قرار دیا۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان نے دوبارہ رابطہ کیا مجھ سے، اور وہ رابطہ ان سے 1 مہینے بعد کیا، فیبرری 2018 میں، اور عمران خان نے ان سے کہا کہ جو ہے وہ دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ وہ پہلے والا نکاح میں یہ مسئلہ تھا کہ جو بشریٰ بی بی تھیں وہ اپنی عدت گزار رہی تھیں، تو وہ نکاح تو ویلڈ نہیں ہے، تو وہ ہمیں دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ یہ مفتی سعید جو ہیں یہ اپنے بیان حلفی میں لکھ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا اور آپ نے وہ والا نکاح کیوں کیا، تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ کہا گیا تھا کہ اگر 2018 کی پہلی تاریخ کو میں یعنی کہ عمران خان بشریٰ بی بی سے نکاح کر لیں گے تو وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، اس وجہ سے وہ جلدی میں نکاح کیا گیا، اور پھر انہوں نے وہ نکاح کر لیا۔ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے اپنے بیان حلفی میں لکھا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو جو 1 جنوری 2018 کو نکاح ہوا تھا وہ غیر شرعی اور غیر قانونی تھا۔ تو اس پہ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں نے جانتے بوجھتے ہوئے جو ہے یہ جو پیش گوئی تھی کہ جی آپ وزیر اعظم بن جائیں گے، اس کو پورا کرنے کے لیے اس کی خواہش میں جانتے بوجھتے ہوئے یہ غیر شرعی اور غیر قانونی کام کیا۔ یہ مفتی سعید جو ہیں یہ الج کر رہے ہیں اپنے بیان حلفی میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کے بارے میں۔ اور انہوں نے یہ بھی آگے لکھا کہ جی وہ پھر جو پٹیشنر ہیں ان کا نام ہے قاری محمد حنیف، وہ ان کے پاس آئے، ان کی ایک ویڈیو تھی، مولوی جو ہیں یہ اپنے مفتی سعید، ان کی ایک ویڈیو تھی جس میں انہوں نے سارا یہ بیان کیا تھا، جو کہ لگتا ہے اس طرح کہ انہوں نے وہ جاری کی تھی، کہیں سردیوں کی لگ رہی ہے مجھے، تو وہ اتنی ریسنٹ نہیں لگ رہی ہے، آج کل کی نہیں لگ رہی مجھے، کچھ مہینے پہلے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں نے جاری کی تھی، تو جو پٹیشنر ہے قاری محمد حنیف، انہوں نے وہ دیکھی، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے دریافت کیا، میں نے ان کو ساری بات بتا دی، ہینس انہوں نے یہ پھر پٹیشن کی کہ عمران خان صاحب نے یہ جو کیا ہے یہ غلط کیا ہے۔ تو یہ ہم مفتی سعید کا جو بیان ہے، جو ویڈیو ہے جس کے اوپر یہ پٹیشن کی گئی ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، آپ ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 جنوری 2018 کا قصہ ہے۔ جناب عمران خان صاحب نے اپنے نکاح کے لیے یہاں سے لاہور کا سفر کیا، اور میں بھی ان کے ہمراہ ہی تھا۔ وہاں پر ڈیفنس کے علاقے میں پہنچے، اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے ساتھ جو خواتین اس گھر میں موجود تھیں، ہم نے ان سے پوچھا کہ نکاح کے لیے جو شرعی تقاضے ہوتے ہیں اس کے مطابق سب کچھ ہو چکا، انہوں نے کہا ہو چکا، تو میں نے ان کا نکاح بشریٰ بی بی سے پڑھا دیا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گیا، اور میں محمد سعید خان، محمد حنیف خان صاحب کا بیٹا ہی بول رہا ہوں، اور پھر دیگر ذرائع سے بھی اور میڈیا سے بھی معلوم ہوا کہ جو مجھ سے کہا گیا تھا وہ درست نہیں تھا، تو شرعی اعتبار سے یہ نکاح فاسد ہوا۔
تو اللہ تعالیٰ کا خوف اور جواب دہی کا احساس میں نے اس کے تحت ان دونوں حضرات کو بلایا اور پھر ان کا نکاح دوبارہ ہوا، اور وہ تقریباً یاد پڑتا ہے کہ 1 ماہ کے بعد ہوا، اور اس میں بھی زلفی بخاری صاحب محترم وہ گواہ تھے اور اون چودھری صاحب اس کے گواہ تھے۔ اچھا، تو اب آپ نے یہ ملاحظہ کر لی ویڈیو جس پہ کہ وہ اپنا جو بیان حلفی ہے تقریباً وہی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کا یہ ذاتی معاملہ ہے، انہوں نے نکاح کیا، وہ غلط ہوا، ان کی کیا پرائیورٹی تھی، ان کی کیا نیت تھی، آئی ڈونٹ نو اس کو کس طرح آپ جج کر سکتے ہیں۔ یہ تو اب عمران خان صاحب اور ان کے رب کے درمیان معاملہ ہے، اللہ جانے اور خان صاحب جانے۔ تو لیکن دوسرا یہ ہے ضرور کہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے، اپنے خطبات میں وہ جو ہے وہ اسلامک ٹچ رکھتے ہیں، لیکن ان کی جو حرکتیں ہیں یا جو ان کے اعمال ہیں وہ اس کے برعکس لگ رہے ہیں، جو کہ ان کے ہی کور کمیٹی کے جو رکن تھے اور ان کا جو نکاح خواہ تھا وہ بیان کر رہے ہیں کہ بھیا یہ معاملہ جو ہے یہ غلط ہوا ہے، انہوں نے غلط کیا اور جان بوجھ کر کیا ہے۔ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اس میں سے کچھ خاص نکلے گا، بس یہ خان صاحب کو کسی حد تک ڈیمیج کرنے کی ایک کوشش ہے کہ جی ان کی ذرا عزت میں تھوڑا سا کمی کی جائے۔ میرا نہیں خیال ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کو کوئی اس سے فرق بھی پڑتا ہے، ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی جو ہے وہ بیسیکلی وہ ہے کہ جی یہ صادق اور امین نہیں ہے تو ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس پہ وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک معاملہ ہے جو کہ کورٹ میں چل رہا ہے، اب دیکھیں اس میں سے کیا نکلتا ہے۔ جس طرح جس سپیڈ سے اس کی ارلی ہیئرنگ کا معاملہ ہوا ہے وہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ کوئی چاہتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا تیزی سے چلایا جائے۔ تو اب پتہ نہیں اس میں سے کیا نکلتا ہے، انصاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے انصاف تو اس طرح نہیں ہوتا، یہاں پر تو جو چیز جس کو کوئی سوٹ کرتی ہے پاورفل کو تو وہ ہو جاتی ہے، جس کو نہیں سوٹ کرتی وہ پھر نہیں ہوتی۔ اگر بیچ میں کہیں پر کوئی ڈیل شیل ہو گئی تو وہ یہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا، اگر ڈیل نہ ہوئی تو شاید اس میں سے کوئی چیز نکل آئے۔